بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان نور الاضاء میں سے کتاب الصلاۃ کا ذکر چل رہا تھا، اس میں نوافل کب پڑھنا مکروہ ہیں، اس حوالے سے عنوان ہے کہ متى یکرہ التنفل، کہ کب نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بارے میں صاحب نور الاضاء نے ارشاد فرمایا وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِن سُنَّتِهِ، نوافل جب صبح صادق ہو جائے تو طلوع فجر کے بعد، یعنی طلوع صبح صادق کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، اور دو سنت جو فجر کی ہیں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا، اگر پڑھیں گے تو وہ مکروہ ہوں گی۔ یعنی جیسے صبح صادق ہوئی تو صبح صادق کے ہونے کے بعد آپ 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھیں گے تو وہ مکروہ ہیں۔ اسی طرح جیسے فجر کی نماز سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق ہونے کے بعد اور فجر کی نماز سے فرضوں سے پہلے فقط 2 رکعت سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، اسی طرح کوئی یہ نہ کہے کہ فقط نماز سے پہلے 2 سنتوں سے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہاں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا نہیں وَبَعْدَ صَلَاتِهِ، جیسے صبح صادق ہونے کے بعد اور فرضوں سے پہلے فقط 2 سنتیں فجر کی ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔ اسی طرح جب فجر کے آپ فرض ادا کر لیں جماعت یا غیر جماعت کے ساتھ تو اس کے بعد بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔ اب کوئی کہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ابھی وقفہ ہے، 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، 25 منٹ ہیں، تو میں کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لوں، تو نہیں۔ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اگرچہ طلوع آفتاب سے پہلے وقت موجود ہو تھوڑا یا زیادہ، نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔ تو فرمایا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد 2 سنتیں فجر کی آپ پڑھ سکتے ہیں فقط، اس کے بعد آپ فرض نماز پڑھیں فجر کی، اور اس کے بعد بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے حتیٰ کہ طلوع آفتاب ہو اور وہ بلند ہو جائے، یعنی کہ 20 منٹ اس کا ایک وقفہ ہوتا ہے کہ جب وہ اچھی طرح اوپر بلند ہو جائے، روشن ہو جائے اور روشنی خوب پھیل جائے تو 20 منٹ تقریباً طلوع کے جو ہے وقفہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ 2 وقت ہوئے، کیا ایک تو طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے تک فقط فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ آپ نوافل نہیں ادا کر سکتے، اور اسی طرح فرضوں کے بعد بھی آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو عصر کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اب آپ اگر نوافل پڑھنا چاہیں تو نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اب بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ آخری جو 20 منٹ غروب کا ہے اس سے پہلے وقت ہے، سورج ابھی روشن ہے، لیکن آپ نے کیونکہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت میں بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فرمایا وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فرمایا وَعِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، کہ جب جمعے کے دن خطیب آ جائے خطبہ دینے کے لیے سامنے اور وہ خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔ کب تک؟ یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، لہذا اس وقت بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہیں۔ اور اسی طرح وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ، جب کسی نماز کی اقامت ہو گئی، مؤذن صاحب نے کھڑے ہو کر اقامت بلند کر دی، اب بندے نے آ کر نوافل شروع کر دی، سنتیں شروع کر دی، تو نہیں، یہ حکم ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ آپ کا عمل، یہ نماز مکروہ ہے۔ آپ آئیں جب اقامت ہو گئی تو آپ فرض نماز کے اندر شریک ہوں، لیکن ایک نماز ہے جس کے اندر یہ اجازت ہے اور وہ فجر کی نماز ہے۔ فرمایا الا سنت الفجر، مگر کیونکہ فجر کی سنتیں بقیہ تمام نمازوں سے پہلے پیچھے والی سنت مؤکد میں سے زیادہ تاکیدی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گھوڑے اگر سنبوں کے نیچے روند بھی ڈالیں فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں،
اور سنت عمل ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے آ جائیں، وگرنہ مسجد میں آپ آئے اور اقامت ہو گئی تو آپ کسی ایک کنارے میں چلے جائیں، ایک سائڈ پر ہو کر آپ جلدی سے فجر کی سنتیں ادا کریں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو جاؤں گا۔ پر اگر اس طرح کی آپ کیفیت میں آئے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اگر سنتیں ادا کروں گا تو فرض نماز مجھ سے رہ جائے گی، یعنی جماعت میں شریک نہیں ہو سکوں گا، تو ایسی صورت میں آپ سنتیں چھوڑ دیں اور آپ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو لہذا ایک خاص نوعیت کا مسئلہ ہے کہ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ، جب مؤذن اقامت کہہ دے، اقامت کی آواز بلند ہو گئی تو اب نوافل سنتوں کے اندر مشغول ہونا یہ مکروہ ہے۔ ہاں فقط فجر کی سنتوں کے لیے گنجائش ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جلدی سے کنارے پر ہو جائیں اور مختصر جو ہے وہ سنتیں ادا کریں اور پھر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو لہذا فجر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، بقیہ نمازیں ہوں، ادھر سے اقامت کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر سے وہ آ کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ آ کر شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل مکروہ ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہے، اگر اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو دوسری جلدی سے پڑھے اور وہ سلام پھیر دے، اگرچہ اس نے 4 پڑھنی ہو 2 پہ سلام پھیرے اور جماعت میں شریک ہو جائے، یہ حکم ہے۔ اور اگر اس نے نماز شروع ہی کی تھی تو پھر وہ سلام پھیرے، جماعت میں مل جائے۔ اگر وہ 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ چکا ہے تو ایک اور جلدی سے ملائے اور جلدی سے آ کر نماز میں شریک ہو۔ لیکن یہاں پہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ یہاں پر جو ہمارے مفتیان عظام ہوتے ہیں استدلال کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں، ادھر سے دیکھا آدھا منٹ رہتا ہے، 1 منٹ رہتا ہے جماعت کھڑے ہونے میں، اور ادھر سے وہ جماعت آ کر اپنی سنتیں وغیرہ، نفل وغیرہ یا کوئی قضا وغیرہ پتہ نہیں کیا آ کر شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ادھر سے امام کی پہلی رکعت بھی کی، دوسری بھی، تیسری میں مل گئے، چوتھی میں مل گئے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ بھی جماعت تو ہمیں مل جائے گی، تو وہ سنتیں، فرض کا اعلان ہو گیا اور وہ سنتیں میں لگے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ بہرحال اس پہ خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَقَبْلَ الْعِيدِ، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے اس وقت میں بھی کسی طرح کے بھی نوافل پڑھنا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اگرچہ وہ فرماتے ہیں وَلَوْ فِي الْمَنْزِلِ، اگرچہ کوئی گھر میں جائے، اوکے جی مسجد میں تو نہیں پڑھے، چلو میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو گھر میں بھی فجر کی نماز کے بعد عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ مسجد میں نہ گھر میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جلدی سے تیاری کر کے مسجد میں نماز عید کے لیے پہنچے۔ تو یہ مسئلہ ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور جب عید کی نماز پڑھ لے تو مسجد میں، عیدگاہ میں وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں زیادہ اس کو نفل کا جذبہ جاگ پڑا ہے یا اس کا معمول ہے تو ٹھیک ہے، معمول تو نہیں، لیکن آج کے دن اس کو بڑا جذبہ آ گیا ہے تو پھر گھر میں جائے، وہاں جا کر اس نے اپنے شوق کو پورا کرے، 2 رکعت وہ نوافل جا کے پڑھ لے اپنے گھر کے اندر، لیکن مسجد کے اندر نہیں پڑھ سکتا، عیدگاہ کے اندر نہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، نہیں پڑھ سکتا، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تو نہیں پڑھ سکتا، گھر میں اگر اس نے جا کے پڑھنا ہے تو جا کے پڑھ لے۔ اس لیے فرمایا کہ بعد میں مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَبَيْنَ الْجُمْعَيْنِ فِي عَرْفَةَ، جب 2 نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، 2 نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے، یعنی مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو، تو ان کے درمیان میں نوافل پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ آپ پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، بعد میں آپ مطلب ہے کہ نوافل سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 نمازوں کے درمیان مطلب ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَعِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ، آدمی مسجد میں تشریف لایا اور مسجد میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وقت نماز کا جو ہے وہ بہت کم ہے، اب یہ کیا کرے، پہلے سنتیں نوافل کے اندر مشغول ہو جائے؟ نہیں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے فرض ادا کرے، ایسا نہ ہو کہیں سنت اور نوافل میں مشغولیت کی وجہ سے کیا ہوگا، فرض ہی اپنے وقت سے قضا ہو جائے گا، تو یہ دانشوری نہیں۔ تو فرمایا کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت تنگ ہو تو ایسے وقت میں بھی
نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اس کو فرض ادا کرنا چاہیے پہلے، تاکہ فرض اپنے وقت میں ادا ہو جائے، نوافل کو ادا کرتے کرتے کہیں فرض قضا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، جب دو خبیث چیزیں آ رہی ہوں، یعنی کہ بول اور براز، پیشاب اور پاخانہ، جب یہ انسان کو آ رہا ہے، اس کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ اس حاجت کو پورا کرے۔ آپ کو بول آ رہا ہے، پیشاب کیا جاتا ہے شدید، آپ پہلے پیشاب کریں، وگرنہ اس حالت میں کیا ہوگا، نماز کے دوران آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف جائے گی، پیشاب کو روکنے کی طرف آپ کی توجہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت اور نماز سے توجہ کٹے گی، ہٹے گی۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ کو پیشاب آ رہا ہے یا آپ کو پاخانہ کی حاجت ہے، جب یہ اخبثین آپ کو لاحق ہو رہے ہوں شدید، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ حکم ہے پہلے پیشاب کریں، پہلے آپ کو جو حاجت ہے وہ پوری کریں، اس کے بعد آپ کریں، اطمینان کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ لہذا پیشاب جب شدید آ رہا ہو تو ایسے وقت میں پہلے پیشاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَحُضُورِ طَعَامٍ تَطُوقُهُ نَفْسُهُ، جب کھانا سامنے آ جائے، آدمی بیٹھا ہے، کھانا سامنے حاضر ہو جائے دسترخوان پہ، اور آپ کو شدید بھوک لگی ہے، تَطُوقُهُ نَفْسُهُ، آپ کا نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے۔ اگر آپ ادھر دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ اب جماعت میں شریک تو ہو جائیں، پر آپ کو بھوک اتنی ہے، آپ نے کھانا دیکھ لیا، آپ اپنی طبیعت پہ کنٹرول نہیں رکھتے، یا بھوک ہی اتنی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر آپ کی توجہ نماز میں نہیں کھانے پہ ہے، بتائیں یہ نماز ہوئی یا کھانا ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ نماز تب ہوگی کامل و اکمل کہ جب کھانا سامنے آ جائے، آپ کو بھوک نہیں ہے تو اتنی ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے پہلے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے کھانا چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہے، طبیعت پر کنٹرول ہے کہ پہلے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کنٹرول ہے تو آپ نماز پڑھ لیں پہلے۔ لیکن اگر آپ کو کنٹرول طبیعت پہ نہیں، یا بھوک اتنی لگی ہے کہ آپ کی توجہ کھانے میں رہے گی، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ پھر نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد اطمینان سے جا کر نماز پڑھ لیں۔ تو لہذا ایک خاص صورت بن گئی کہ جس صورت میں کھانا حاضر ہو اور بندے کے لیے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ خاص صورت ہے کہ جب بندے کی طبیعت کھانے کی طرف مائل ہو اور بندہ توجہ سے نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، وگرنہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَا يُشْغِلُ الْبَالِ، ہر ایسا کام میں مشغول ہونا، ہر ایسی چیز جو دل اس کی طرف مشغول ہو، ایسی چیز کو قریب رکھنا، ایسی جگہ پہ رہنا اور ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے کہ جس صورت میں وما یشغل البال، کہ جس چیز نے آپ کو نماز کے اندر مشغول نہیں ہونے دیا، بلکہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی آپ اس چیز کی طرف مشغول ہیں، ہر ایسی چیز وہ بھی کنڈیشن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَيُخِلُّ بِالْخُشُوعِ، اور ہر وہ چیز جو آپ کے خشوع میں، نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہوتا ہے، توجہ اور یکسوئی ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیز بھی خلل ڈالے، XYZ جو چیز بھی ہے، ایسی چیز کی صورت میں بھی نماز مکروہ ہے۔ تو یہ آج کا درس ہے ہمارا نور الاضاء کے اندر کتاب الصلاۃ میں ایک خاص عنوان تھا کہ متى یکرہ التنفل، آیا نوافل کب پڑھنے مکروہ ہوتے ہیں۔ یہ خاص صورتیں اور وقت اور کنڈیشنیں ہیں، ان صورتوں کے اندر نمازیں پڑھنا مکروہ ہیں۔ ہاں اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو پھر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنا بالکل درست ہوگا۔ رب العالمین جل جلالہ ہمیں جتنی بھی یہ حاجتیں ہیں، جتنے بھی یہ ضروریات ہیں، ان سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کراہت و مکروہ کیفیات سے مالک بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔